بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، فصل اول، استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں۔ چونکہ اب تک کی گفتگو مقدمے کی حیثیت کی تھی، کتاب کا اصل مضمون یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ایک تعلیق کو مخارج، صفات لازمہ، صفات عارضہ، احکام وقف، ان سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ استعاذہ اور بسملہ ہوتا ہے۔ جب آپ تلاوت کریں گے تو استعاذہ بھی پڑھیں گے، بسملہ بھی پڑھیں گے۔ اس لیے مصنفین اور ہمارے مشائخ تجوید و قرات کی ابتدا میں استعاذہ اور بسملہ کی فصل قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ذیلی عنوان ہے جو بار بار بتلایا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں ہے، محل استعاذہ اور اس کا حکم۔ جن لوگوں نے ذیلی عناوین قائم فرمائے ان بیچاروں نے ماشاءاللہ اچھی محنت کی اور بعد والوں کے لیے کتاب کا سمجھنا آسان کرنے کی کوشش کی، اس لیے انہوں نے یہ ذیلی عناوین قائم فرمائے۔ آپ اس ذیلی عنوان کو کہیے کہ یہ جو عبارت ہے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے، اس عبارت کا حاصل ذیلی عنوان میں موجود ہے کہ اتنی عبارت میں مصنف نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو استعاذہ کب ہوگا، آپ کو استعاذہ کب پڑھنا ہے، اور نمبر دو، شریعت میں استعاذے کا کیا حکم ہے۔ اس لیے عنوان میں فرمایا محل استعاذہ اور اس کا حکم۔ دیکھیے، محل کو پہلے بیان کیا، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے۔ آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے بارہا اس کو سنا ہوگا کہ قرآن کریم نے سورہ نحل میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کا حکم فرمایا۔ چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ تلاوت کے ذریعے انسان کے حصے میں، اس کے کھاتے میں اتنی ساری نیکیاں آتی رہے، اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ انسان تلاوت کے ذریعے اللہ کا قریب ہو جائے، وہ اسے برداشت نہیں ہو سکتا۔ تلاوت کے نتیجے میں اللہ کی رضا اس تالی کے حصے میں آ جائے، اللہ خوش ہو جائے اس سے، شیطان ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اس کی کوشش ہمیشہ یہ رہنے والی ہے کہ وہ تلاوت میں کسی نہ کسی طرح رکھنا اور رکاوٹ پیدا کرے، رکاوٹ ڈال دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم فرمائی کی بنیاد پر بندوں سے فرمایا کہ اس دشمن سے بذات خود تم اپنی حفاظت نہیں کر سکو گے،
یہ بہت مضبوط دشمن ہے. لہذا تم ہمارے امان اور ہماری حفاظت کو ہم سے پہلے مانگ لیا کرو. تلاوت شروع کرنے ہی سے پہلے تم ہمارے امان میں آ جاؤ. قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ امان اللہ تعالیٰ کا کیسے مانگنا ہے، تو کہا اس کے لیے یہ الفاظ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اللہ سے امان کی درخواست کی عبارت ہے. جیسے ایک شاگرد اپنے استاذ کے یہاں کوئی درخواست لکھتا ہے تو اس کی ایک عبارت ہوتی ہے. کوئی درخواست شفوی طور پر پیش کرتا ہے تو اس کی ایک عبارت ہوتی ہے. اسی طرح ایک تالی ایک درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کر رہا ہے، اس کے الفاظ، اس کی عبارت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے متعلق بعد میں گفتگو ہوگی. معلوم ہوا کہ شیطان سے حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے امان کا سوال اس لیے کرنا ہے کہ تلاوت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے. تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے ہی استعاذہ کیا جائے. اصحاب معرفت صوفیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ استعاذہ جو ہے وہ ایک مانوی پانی ہے. ایک تو ظاہری پانی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، لیکن استغفار ہے، استعاذہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا پانی ہے. انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کی زبان سے بہت سے ناجائز چیزیں، مثال کے طور پر وہ کبھی گالی گلوچ کرتا ہے، کبھی کسی غیبت میں چغلی میں رہتا ہے. تو اس طرح زبانی بہت سے جرائم کے نتیجے میں زبان ناپاک ہو جاتی ہے، اور وہ قرآن کریم جیسی پاک کتاب کو پڑھنے کے قابل نہیں رہتی ہے. تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو جتنی پاکی کی ضرورت ہے، زبان اپنی گندگیوں کی وجہ سے اس قابل نہیں رہی ہے، تو استعاذہ کے پانی کے ذریعے اس کی ناپاکی اور گندگی کو دھو دیا جائے. لہذا صوفیہ اس کو پانی کہتے ہیں کہ یہ مانوی پانی ہے جو زبان کی گندگی کو صاف کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ تلاوت ہو گئی، اب اگر زبان کو دھوتے ہیں تو کیا مانا؟ وہ تو ناپاک زبان سے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی. اس کا مقتضا بھی یہی ہے کہ استعاذہ قرأت سے پہلے ہی ہونا چاہیے. اس لیے استعاذہ ہمیشہ تلاوت کے شروع میں ہوا کرتا ہے. ارے کہا صاحب کتنی چائے پلائیں گے ہیں؟ آج تو وہاں سے چائے آ گئی تھی، قاری ناظر حسین صاحب ہتھوروی، ان کے یہاں سے آج چائے آ گئی تھی. جزاکم اللہ. ہے تو استعاذہ کے باب میں سارے لوگ اسی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ تلاوت کے شروع ہی میں ہوگا. یہاں بہت مختصر 2 جملوں میں یہ بات سن لیں کہ لہذا ہمارے جو مدرسین،
امام داؤد ظاہری سے متعلق یہ تقریر فرماتے ہیں کہ وہ استعاذہ بعد القراءت کے قائل تھے کہ تلاوت ختم ہو جانے کے بعد استعاذہ ہونا چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ تقریر صحیح نہیں ہے. امام داؤد ظاہری کا یہ مسلک کبھی نہیں رہا ہے. یہ اپنی ذہنی اپج ہے، اپنی ذہنی پیداوار ہے، یہ خانہ زاد باتیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ عام متن ظاہر الفاظ ہی سے مراد خداوندی یا شریعت کے منشے کو سمجھنے کا ذوق رکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ. ظاہر بات ہے آپ ترجمہ کریں گے، جب تم قرآن کریم پڑھ چکو، تلاوت سے فارغ ہو جاؤ تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس معنی کر کے مدرسین یہ تقریر کرتے ہیں، مگر یہ تقریر صحیح نہیں ہے، ان کا یہ مسلک کبھی نہیں رہا ہے. خیر، ہاں اب آپ بچوں کو اگر یہ سوال ہو کہ بھئی جب قرآن کریم میں فَإِذَا قَرَأْتَ فرمایا تو اس سے تو واقعتاً یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تلاوت ختم ہو جانے کے بعد استعاذہ ہونا چاہیے. تو آپ دھیرے دھیرے عربیت میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ عرب میں گفتگو کا انداز یہی تھا کہ جب کوئی کام یا کوئی بات ابھی بالکل قریب میں یقینی طور پر ہونے والی ہے تو اس کو وہ تعبیر کرتے تھے ماضی کے صیغے سے. کسی چیز کا ہونا جب یقینی ہوتا تھا اور بالکل قریب میں ہوتا تھا تو وہ تیقن کی بنیاد پر اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا کرتے. چنانچہ روایت میں ہے اذا اکلتم فسم اللہ. جب تم کھانا کھا چکو، کھانے سے فراغت پر تھوڑی بسم اللہ پڑھی جاتی. ظاہر بات ہے بسم اللہ تو کھانے کے شروع میں ہوا کرتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے اساتذہ اور علماء اس کی تقریر یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اصل میں اذا اردتم یہاں محذوف ہے. جیسے ہماری درسگاہوں کی تقریر کا اسلوب ہے، انداز ہے، یہ کہا جاتا ہے اذا اردتم اکل الطعام، اذا اردتم اقامت الصلاۃ، اذا اردتم قراءت القرآن. جب تم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو، یہ معنی ہے. بہرحال استعاذہ ہمیشہ قراءت کے شروع ہی میں ہوتا ہے، بعد میں استعاذے کا کوئی قائل نہیں ہے. یہ تو ہو گیا محل استعاذہ. استعاذہ کہاں ہونا چاہیے، شروع میں یا بعد میں؟ یہ معنی ہے محل کا، شروع میں یا بعد میں. جی، لہذا اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ استعاذہ کے محل سے متعلق اختلاف ہے. نہ، کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. بالاتفاق سارے لوگ استعاذہ کے قبل القراءت ہونے کے قائل ہیں. آگے فرمایا قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے. ضروری کیا معنی؟ ضروری اردو اصطلاح ہے، لیکن اگر ہم اس کو شریعت کی اصطلاح میں اور احکام شریعہ کی اصطلاح میں سمجھنا چاہیں تو ضروری فرض کے معنی میں بھی ہوتا ہے، واجب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، سنت کے معنی میں بھی ہماری اردو میں جو ہے وہ ضروری کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ضروری سے اصطلاح شرع میں کیا مراد ہے؟ تو کہیے کہ استعاذے کے حکم سے متعلق
کہ استعادہ شرعن کیسا ہے، اس سے متعلق اختلاف ہے، آراء مختلف ہیں۔ چنانچہ ایک طبقہ تو یہ کہہ رہا ہے، ابھی آپ کو صرف ایک طبقہ اجمال کے ساتھ یاد کریں، جب خلاصہ میں آئیں گے آپ تو وہ سارے نام بھی آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ استعادہ شرعن واجب ہے، استعادہ واجب کا کیوں واجب؟ کا اللہ تعالی نے استعادے کا حکم دیتے ہوئے فاستعذ امر کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور صیغہ امر کسی چیز کو واجب قرار دینے یا واجب بتلانے کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی امر کے صیغے سے حکم فرمایا ہے، اس لیے استعادہ واجب ہے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ بچوں کے لیے اس کو کتنا آسان کر کے کہیں۔ آگے ایک گفتگو ہے، اصل میں قرینہ صارفہ ہے نا، یہ قرینہ صارفہ جو ہے وہ ان بچوں کی سطح سے اوپر کی چیز ہے۔ ایسا کہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بغیر استعادے کے قرآن کریم کی تلاوت نہیں فرمائی۔ یہ پہلا طبقہ کہہ رہا ہے۔ جو طبقہ استعادے کے وجوب کا قائل ہے، جس کو ہم ابھی سن رہے ہیں، پہلا طبقہ، اس وجہ سے آپ سے کہا کہ ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ استعادہ واجب ہے، اور واجب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر کے صیغے سے اس کا حکم فرمایا، اور صیغے امر سے جس کا حکم ہو وہ واجب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی تلاوت بغیر استعادے کے نہیں فرمائی۔ دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ استعادہ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ کیا فاستعذ صیغہ امر نہیں ہے؟ صیغہ امر ہے۔ کیا امر وجوب کے لیے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلاوت بغیر استعادے کے نہیں فرمائی؟ کہا نہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض مواقع میں بغیر استعادے کے تلاوت ثابت ہے۔ آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہی آپ نے بغیر استعادے کے ان فی خلق السماوات والارض والی آیت کو تلاوت فرمایا، اور اس کی ابتدا میں استعادہ نہیں پڑھا۔ دیکھیے، آپ نے تلاوت فرمائی اور بغیر استعادے کے۔ پہلا طبقہ جیسا کہہ رہا تھا کہ استعادہ واجب ہے، واجب شرعی ہے، اگر واجب ہوتا تو تارک واجب تو گنہگار ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں ترک فرماتے اور بغیر استعادے کی تلاوت فرماتے۔ آپ کا بغیر استعادے کے تلاوت فرمانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ استعادہ واجب نہیں ہے، استعادہ
واجب نہیں ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موجودگی میں آپ نے ذرا سی دیر کے لیے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک مختصر سی سورت کا نزول ہوا ہے، اور پھر آپ نے بغیر استعادے کے سورہ کوثر کو تلاوت فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ دیکھو یہاں بھی آپ نے استعادہ نہیں پڑھا، معلوم ہوا کہ نہیں، آپ سے بغیر استعادے کے تلاوت ثابت ہے، اس لیے اب استعادے کو واجب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ عربی دوم کے بچے اس جملے کو تھوڑا سا کان لگا کر دھیان سے سنیں۔ کیا جملہ؟ لہذا ایک اصول یہ ہے فقہ کا کہ صیغہ امر کسی چیز کو ویسے تو واجب بتلانے ہی کے لیے آتا ہے، مگر احادیث میں اگر اس کے خلاف بھی کوئی دلیل مل جاتی ہے تو پھر ایسے صیغہ امر کو وجوب کے لیے نہیں قرار دیا جاتا۔ یہ اصول ہے فقہا کا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو موقع ایسے ہیں۔ اس لیے جمہور کی رائے یہ ہے کہ استعادہ واجب نہیں ہے۔ اچھا واجب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سنت مستحبہ ہے۔ کیوں سنت مستحبہ ہے؟ کا استعادہ لاتا کون ہے؟ تلاوت لاتی ہے۔ آپ کو تلاوت کرنی ہے اس لیے استعادہ پڑھنا پڑتا ہے۔ معلوم ہے استعادہ لانے والی ہے تلاوت، تلاوت ہے تو استعادہ ہے، تلاوت نہیں ہے تو استعادہ نہیں ہے۔ تلاوت خود سنت مستحبہ ہے، تلاوت خود سنت مستحبہ ہے، لہذا استعادے کو بھی سنت مستحبہ ہی کہا جائے گا۔ ہو گیا، دو باتیں ہو گئی، استعادے کا محل اور اس کا حکم۔ حکم سے متعلق اختلاف، محل سے متعلق کوئی اختلاف نہیں۔ وجوب میں بھی دو طبقے ہیں، جو لوگ واجب کہہ رہے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، اس کو ابھی چھٹی کر دیں۔ جی الفاظ استعادہ، اب استعادے کے الفاظ کیا ہوں گے؟ آپ نے ابتدائی درجوں سے الفاظ سے متعلق قاری کو جو اختیار دیا گیا ہے اپنے اساتذہ کرام سے خوب اچھے سے سنا ہوگا، اور کئی استعادے آپ نے زبانی یاد بھی کیے۔ چنانچہ فرما رہے ہیں اور الفاظ اس کے یہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے فرما رہے گو اور طرح سے بھی ثابت ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ انہی الفاظ سے استعادہ کیا جائے۔ آپ نے یہی پڑھا ہے، نیچے کتابوں میں آپ نے یہی پڑھا کہ اولا تو یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اس سے استعادہ کیا جائے۔ استعادہ کی عبارت یہ ہونی چاہیے،
باقی اگر کوئی دوسرے الفاظ سے بھی استعاذہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں استعاذہ اس کی اجازت آپ کو کیسے ملی؟ کہا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع میں مختلف الفاظ سے استعاذے منقول ہیں. آپ نے کبھی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تلاوت کو شروع فرمایا، تو کبھی اعوذ باللہ السمیع العلیم، تو کبھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو کبھی اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر. اس طرح کے الفاظ بھی آپ سے منقول ہیں. اور آگے آپ پڑھیں گے اور بھی کئی طرح کے استعاذے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. معلوم ہوا آپ نے اپنی تلاوت کی ابتدا میں کبھی اس عبارت میں استعاذہ پڑھا، کبھی دوسری عبارت میں پڑھا. اس سے معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کوئی ضروری نہیں. اگر قرآن نے انہی الفاظ سے استعاذے کو ضروری قرار دیا ہوتا تو اس کی تعمیل سب سے پہلے کون کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. لیکن آپ کا الگ الگ مواقع میں الگ الگ الفاظ میں استعاذہ کرنا، یہ ہمیں اور آپ کو مختلف الفاظ میں استعاذے کی اجازت دلاتا ہے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گو اور طرح بھی ثابت ہے. دیکھو ثابت ہے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اور طرح بھی استعاذہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں فرمایا. ہو سکتا ہے اس لیے کہ ثابت ہے. معلوم ہو سکتا ہے کہ بنیاد ثابت ہونا ہے. عربی دوم کے بچے واللہ عالم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. مصنف کی عبارت کی گہرائی سمجھیے. یہ کہہ سکتے تھے کہ گو اور طرح بھی استعاذہ کر سکتے ہیں، دوسرے الفاظ سے بھی استعاذہ پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے اجازت مل گئی کہ دوسرے الفاظ سے آپ استعاذہ کریں اور قرآن کے الفاظ چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی کو لازم نہیں بلکہ مختلف مواقع میں مختلف الفاظ سے استعاذہ فرمایا، تو آپ کا الفاظ قرآنی سے ہٹ کر دوسرے الفاظ سے استعاذہ کرنا، یہ ہمیں اس کا جواز دلا رہا ہے. مصنف کی عبارت کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کیا فرمایا؟ گو اور طرح سے بھی ثابت ہے، اسی لیے ہمیں اور طرح کی اجازت بھی مل رہی ہے. ثابت نہ ہوتا تو ہمیں اجازت بھی نہیں ملتی. آگے فرمایا مگر بہتر یہ ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے. کیوں بہتر ہے؟ اس میں آپ دو باتیں کہیں گے. نمبر ایک بہت آسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر استعاذہ یعنی اکثر مرتبہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کے الفاظ سے آپ نے استعاذہ کیا ہے. معلوم ہوا آپ کے یہاں بھی
دوسرے استعادوں کے بالمقابل یہی استعادہ پسندیدہ تھا، اس لیے آپ نے اکثر انہی الفاظ میں استعادہ فرمایا ہے۔ اس لیے مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ الفاظ ہیں انہی الفاظ کو مصنف بھی فرما رہے ہیں کہ بہتر ہے، آپ کا پسندیدہ ہمارا پسندیدہ۔ دوسری بات یہ ہے یعنی کیا مانا دوسری کس کے لیے دوسری بات کہ انہی الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کے الفاظ کیوں پسندیدہ، کیوں بہتر؟ اس کی دوسری وجہ کہ دیکھیے آپ دوسرے الفاظ بھی مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، ان سب الفاظ کو دیکھیے اور قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھیے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اس کے بعد پڑھیے آگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَاسْتَعِذْ کی جگہ میں تو اعوذ ہی ہونا چاہیے، خیر وہ بات کی چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ جو استعاذہ پڑھ رہے ہیں جس کو آپ نے اپنا معمول بہا بنایا ہے، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معلوم ہوا آپ نے جن الفاظ کو اختیار کیا ہے وہ 100% قرآنی الفاظ ہیں۔ آپ کہیں کہ 100% کہاں ہوا؟ وہاں تو فاستعیذ ہے۔ دیکھو قرآن کریم نے فاستعیذ نہیں کہلوایا، کیا کہا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ معلوم ہے قرآن کریم بھی ہم سے استعیذ نہیں کہلوا رہا ہے، کیا کہلوا رہا ہے؟ اعوذ کہلوا رہا ہے۔ معلوم ہوا ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ پڑھ رہے ہیں تو ان میں کا ہر لفظ قرآن کریم کا ہے، اور قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ کلام خالق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کلام خالق کے مقابلے میں دوسرے جتنے بھی استعاذہ بھی ہم نے سنے وہ مخلوق کا کلام ہے، اور مخلوق کے کلام پر کلام خالق کو ہمیشہ فضیلت ہوتی ہے۔ کلام خالق اعلیٰ ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے کلام مخلوق سے۔ تو باقی جتنے بھی استعاذے ہیں وہ سب کے سب مخلوق کے کلام سے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا جو استعاذہ ہے وہ خالق کا کلام ہے۔ اس لیے ان الفاظ کو دیگر الفاظ کی بنسبت بہتر اور افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا ان کی بہتری کی دو وجہ ہم نے سنی، اور یہی وجہ تھی کہ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو بہتر خیال فرمایا کہ کلام خالق ہی سے اور عبارت خالق ہی سے استعاذہ کیا جائے۔ جی مگر بہتر یہ ہے کہ انہی الفاظ سے استعاذہ کیا جائے۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔ جو سبق میں جو باتیں کہی گئی ہے اس کو مختصر طور پر اپنی کاپیوں میں لکھیں، جمع کریں، اور جب آپ کے یہاں سوالات پہنچیں تو آپ کی کاپیوں کی جو مختصر عبارتیں ہیں جو سبق کا خلاصہ ہے اسی میں جواب لکھیں گے آپ مختصر انداز میں۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔